بات کو گواہی دیتی ہے کہ جامعہ ہمدرد کے بارے میں لوگوں کی سوچ مختلف ہے. ہمارے ہاں کئی نئے اساتذہ کی تقرری ہوئی ہے. پچھلے 4 سال میں کوئی 300 سے اوپر لوگوں کا اپوائنٹمنٹ ہوا ہے. کئی لوگوں کا جن کا پروموشن ڈیو تھا ان کا پروموشن ہوا ہے. اب ذرا سا کورونا کے کچھ راحت مل جائے. راحت تو خیر امید نہیں ہے ملنے کی، لیکن پھر بھی جیسے جیسے ہمیں یہ لگ جائے کہ ہمیں اسی کورونا کے حالات میں اپنی زندگی گزارنا ہے، کتنے مہینے کتنے سال یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن یہ کووڈ-19 کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ورسٹ پینڈیمک آف دا سینچری ہے. پچھلے 100 سال میں اور آنے والے 100 سال میں تو نہیں کہہ سکتے، لیکن پچھلے 100 سال میں ایسی پینڈیمک کبھی نہیں ہوئی تھی. اور اس کے اثرات WHO کے ڈائریکٹر جنرل کا ماننا ہے کہ COVID-19 will have an impact for decades together. تو ہم لوگوں کو شاید یہ طرز رہائش، طرز زندگی بنا لینے چاہیے. یہ مجھے عجیب لگ رہا تھا کہ آج پہلی بار میرا شروع سے عادت ہے، دس از ون آف مائی سگنیچر، میں بہت ہی پرجوشی سے ہاتھ ملاتا ہوں. یہ پچھلے 6 مہینے سے 5 مہینے سے یہ پہلی بار ہے کہ کسی سے ہاتھ نہیں ملایا، کسی سے قربت نہیں پائی. آج سرٹیفکیٹ دیتے ہوئے بھی مجھے دوری مینٹین کرنی پڑی. لیکن یہ ضروری ہے نہ صرف آپ کے بچاؤ کے لیے بلکہ کمیونٹی کے اور آپ کے ساتھ جو رہنے والے ہیں ان کے بچاؤ کے لیے اس طرح کی دوریاں بہت ضروری ہیں. اینڈ وی ہیو ٹو لیو ود دس نیو اسٹائل آف لیونگ. آئی ڈونٹ تھنک وی آر گوئنگ ٹو کوئٹ دس اسٹائل. لیکن جب بھی حالات تھوڑے اور اس اسٹائل آف لیونگ میں ہم ماہر ہو جائیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ جو لوگوں کا پروموشن وغیرہ ڈیو ہے وہ سب بھی شروعات ہو چکی. آلریڈی جو نان ٹیچنگ اسٹاف ہیں ان کا آلریڈی فائل آگے بڑھ چکی ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ وی آر ٹیکنگ کیئر آف ایوری تھنگ. UGC کی ایک بڑی اچھی اسکیم ہے فیکلٹی ریچارج. UGC آل اوور انڈیا سے بلکہ آل اوور دا ورلڈ سے اپلیکیشنز منگاتی ہے اور ٹاپ لوگوں کو سلیکٹ کرتی ہے اور سلیکٹ کرتی کہتی ہے کہ اچھے جگہوں میں ٹاپ یونیورسٹیز آف انڈیا وہ ان کو بھیجتی ہے ایز اے فیکلٹی ممبر، اسسٹنٹ پروفیسر. اور ان کے سارے اخراجات، ان کی سیلری، ان کا پینشن، ان کا سب کچھ الاؤنسز سارا بیئر کرتی ہے UGC. جامعہ ہمدرد پہلے اس کیٹیگری میں نہیں تھی. ہمارے پاس ایک بھی لوگ نہیں آتے تھے. اب ہمارے پاس آج کے ڈیٹ میں کوئی 7-8 لوگ UGC فیکلٹی ریچارج میں اور آ رہے ہیں. فیکلٹی ریچارج کو وی آر ٹیکنگ اے فریش لک ایٹ اٹ. لیکن یہ بہت بڑی ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ جامعہ ہمدرد کا شمار ان ٹاپ چنندہ یونیورسٹیز میں ہونے لگ گیا ہے UGC کے نظروں میں. DST کی انسپائر فیکلٹی یہ بھی ہمارے یہاں کافی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں. رامانوجن فیلوشپ DST کی ہے. DBT کی رام علیکا سوامی فیلوشپ یہ بھی ہمارے یہاں کافی لوگ آ چکے ہیں. اور سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ پہلی بار کسی پرائیویٹ یونیورسٹی میں ویلکم ٹرسٹ کی فیلوشپ کی فیکلٹی پوزیشن ہمارے یہاں آئی. کہ پہلے ہمارے مسلم فیکلٹی ممبر کا اپوائنٹمنٹ ہوا ہے ایز اے ویلکم ٹرسٹ DBT الائنس انٹرمیڈیٹ کیریئر ایوارڈ دیٹ کمس ود دیئر اون سیلری. تو اس سب باتوں سے ہمارے اخراجات میں تھوڑی سی تو کمی آئے گی. بٹ مور دین دیٹ ریکگنیشن کہ جامعہ ہمدرد اس مقام پر پہنچ گیا ہے جہاں ٹاپ فیلوشپ ہولڈر. یہ پہلی بار ہے جامعہ ہمدرد کے لیے بھی کہ ہمارے ہاں 3 فوگاٹی فیلوز آئے امریکہ سے. فوگاٹی فیلوشپ بڑی ٹاپ کی فیلوشپ مانی جاتی ہے. جامعہ ہمدرد کیا کسی پرائیویٹ یونیورسٹیز میں عموماً نہیں آتی ہے. ہمارے ہاں 3 فوگاٹی فیلوز آئے اور کام کر کے چلے گئے. اوور آل ریسرچ فنڈنگ بھی کئی گنا بڑھ گئی ہے. 2 گنا 4 گنا 5 گنا نہیں 2500 گنا بڑھ گئی ہے. یہ سب آپ لوگوں کی، سب ہمارے فیکلٹی کی، سب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اتنا کام اچھا کر رہے ہیں، اتنے اچھے گرانٹ لا رہے ہیں. اور ہماری پوری امید ہے کہ جو لوگ اپنی گرانٹ لاتے ہیں ان کو پورا انکریجمنٹ دیا جائے گا. 50% جو اوور ریٹ ہوگا وہ ان کو دیا جائے گا ٹو یوز اٹ دا وے یو وانٹ اٹ ٹو بی یوز فار ریسرچ پرپسز. ہمارے ہاں اگین میٹر آف گریٹ پرائڈ کہ جامعہ ہمدرد انڈیا کی شاید چنندہ کیا بلکہ شاید کوئی بھی نہیں ہے جس کو فسٹ کا مور دین ½ ڈپارٹمنٹ فسٹ کا ریکگنیشن ہے.
FIST is a very prestigious recognition by the Department of Science and Technology. اور جامعہ ہمدرد واحد پرائیویٹ یونیورسٹی ہے جس کو یہ ریکگنیشن ملا ہے. UGC SAP کے گرانٹس بھی ہمارے ہاں کافی تعداد میں ہو گئے ہیں. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹس کو SAP پروگرام مل گیا ہے جس کو اسپیشل اسسٹنس پروگرام کہا جاتا ہے. الگ الگ اسٹیجز کا ہوتا ہے, اسٹیج 1, اسٹیج 2, اسٹیج 3. ہمارے فیکلٹی ممبر جلد ہی آپ کچھ خبریں سنیں گے. ایک ہمارے یہاں ایگزسٹنگ فیکلٹی ممبر ہیز بین الیکٹڈ ایز اے فیلو آف انڈیاز موسٹ پریسٹیجیس اکیڈمی, دی انڈین نیشنل سائنس اکیڈمی. یہ پہلی بار ہوا ہے جامعہ کے ہمدرد کے اتہاس میں کہ ہمارے فیکلٹی ممبر جو یہاں آلریڈی فیکلٹی ہیں ان کو FNA سے نوازا جائے گا. دسمبر میں اس کا اناؤنسمنٹ ہوگا. بٹ آئی نو اٹ ہیز ہیپن آلریڈی. سلیکشن ہیز بین میڈ. NIRF میں وی کنٹینیو ٹو موو آن. پہلے درجے پر پہنچنا محنت کیجیے گا, پہنچ جائیں گے, نو پرابلم. لیکن اس مقام پر رہنا زیادہ مشکل ہے. پہنچنا تو ٹھیک ہے مشکل ہے, لیکن اس پر ڈٹے رہنا, اس پر اڑے رہنا, دس از مور ڈیفیکلٹ. اور ہمیں بڑے فخر کی بات ہے کہ ہمارے اسکول آف فارماسیوٹیکل ایجوکیشن اینڈ ریسرچ اس بار پھر نمبر 1 ان انڈیا ڈکلیئر ہوا. اور شاید یہی وجہ ہے, میں تھوڑی دیر میں آپ کو اس کی ڈیٹیلز آپ کو بتاؤں گا, یہی وجہ ہے کہ فارمیسی میں اور اوور آل جامعہ ہمدرد میں جس تعداد سے اسٹوڈنٹس پہنچ رہے ہیں ایڈمیشن کے لیے, یہ اس بات کی کو ریفلیکٹ کرتا ہے. انسٹیٹیوشن آف ایمیننس کی ٹیم آنے والی تھی, کووڈ-19 کی وجہ سے وہ نہیں آ پائی. امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ٹیم بھی آ جائے گی اور فارملی ڈکلیئر بھی کر دے گی MHRD جامعہ ہمدرد کو. اور یہ جامعہ ہمدرد انڈیا کی جو نان گورنمنٹ فنڈڈ یونیورسٹیز ہے, کوئی 700 سے اوپر یونیورسٹیز ہیں, ان میں پہلی مائنورٹی انسٹیٹیوشن ہوگا. اور 5ویں نمبر پر ہمارے فنکشنل یونیورسٹیز میں ہمارا مقام ہے ماشاء اللہ. یہ سب آپ سب اساتذہ, سب اسٹوڈنٹ, سب نان ٹیچنگ امپلائیز, سب لوگوں کی کمبائنڈ محنت کا اثر ہے, اور کوئی یہ ایسی بات نہیں ہے. نتھنگ, نو کریڈٹ شوڈ بی گیون ٹو اینی بڈی. اٹس آل دا کمبائنڈ ایفرٹ آف ایوری ون آف یو, آل ممبرس آف دا جامعہ ہمدرد. میں جیسا میں کہتا ہوں جامعہ ہمدرد فیملی, وی آر پارٹ آف دس جامعہ ہمدرد فیملی, اینڈ ایوری ون آف اس ہیو بین کنٹریبیوٹنگ ٹو دا گروتھ آف جامعہ ہمدرد. جیسا کہ میں نے بتایا, کووڈ-19 از اے ورسٹ ایپیڈیمک آف دا سینچری. اس کی وجہ سے کافی کچھ چیلنجز بھی پوز کر رہی ہے, اور یہ چیلنجز صرف ہم کو ہی نہیں مل رہا ہے. ہمارے سبھیتا میں, ہمارے تہذیب میں کہا گیا ہے وسودھیو کٹمبکم. اس کا مطلب ہے دا ورلڈ از اے فیملی. کووڈ ایک واحد مدعا تھا جس نے یہ ثابت کر دیا کہ ورلڈ از انڈیڈ اے فیملی. دنیا کے ہر ایک ملک, کوئی بھی ملک چھٹا ہوا نہیں ہے جس کو کووڈ سے جوجھنا نہیں پڑ رہا ہے. ایوری بڈی از ٹرائنگ ٹو فائٹ کووڈ. اور اس کی وجہ سے الگ الگ طرح کے چیلنجز آ رہے ہیں, اپرچونیٹیز بھی آ رہی ہیں. اپرچونیٹیز سب سے بڑی ایجوکیشن سیکٹر میں ہو رہی ہے کہ ہم کیسے آن لائن کورسز پڑھائیں. میں نے کئی جگہ انٹرویوز میں, ٹی وی پر, نیوز پیپر میں کہا ہے کہ دا بگیسٹ اپرچونیٹی اینڈ دا چیلنج دیٹ دا کووڈ-19 ہیز posed in the education sector is the problem that is coming is digital divide. ڈیجیٹل ڈیوائڈ سے مراد ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس تو اسمارٹ فون ہوگا شہر میں رہنے والوں کے پاس, کچھ لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوگا. چونکہ اسمارٹ فون رہنے کے باوجود بھی آپ کی انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی اتنی خراب ہے, کنیکٹیوٹی شاید بہتر ہو بھی, دن بھر میں 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے محض آپ کے پاس بجلی آتی ہے, تو آپ کیسے آن لائن پڑھائی کر سکتے ہیں؟ تو یہ سب چیلنجز ہیں, یہ سب اپرچونیٹیز ہے. اینڈ آئی تھنک گورنمنٹ آف انڈیا, in my own limited way, I have been trying to impress the government that we need to digitally empower the Indian population. 1.3 billion may a very small percentage of our people are digitally empowered. The remaining are digitally non-empowered. تو ان کو کیسی یہ صلاحیت تک پہنچائیں کہ آپ بھی ڈیجیٹل ورلڈ کا فائدہ اٹھائیں, اپنے بچوں کو ٹھیک تعلیم دے سکیں. ہماری یونیورسٹی میں بھی اس کا اثر ہو رہا ہے, بٹ اس کے باوجود بھی لاسٹ سیمسٹر مارچ 18 کو ہم لوگوں نے پینڈیمک کی وجہ سے لاک ڈاؤن ڈکلیئر کر دیا تھا. تب سے
क्लासेस बंद हैं। क्लासेस बंद से मेरी मुराद है ऑफलाइन क्लासेस बंद हैं। ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल पाबंदी से चल रहे हैं। पूरा कोर्स हो गया। थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी हुई, नो डाउट, बिकॉज इट इज़ अ चैलेंज नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो फॉर पीपल हु आर टीचिंग द स्टूडेंट्स, ऑल्सो फॉर पीपल लिविंग इन रिमोट पार्ट्स, जो वापस अपने घरों पर चले गए या जिनके पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है, उनके लिए भी ये चैलेंज रहा है। तो इस चैलेंज की वजह से भी ये प्रॉब्लम रहा है, बट नॉनदलेस वी आर डूइंग इट। इस साल बिकॉज ऑफ द कोविड प्रॉब्लम कई बच्चों ने फ़ीस नहीं अदा कर पाए, तो उनको हम लोगों ने ये मौका दिया है कि आप 2 इंस्टॉलमेंट में फ़ीस दीजिए। कोई आई कैन अंडरस्टैंड योर डिफ़िकल्टीज़, आई कैन बी वेल अवेयर कि इकोनॉमिकली ऑल ऑफ अस हैव बीन हार्डली हिट, वेरी बैडली हिट। देयरफॉर हम लोगों ने ये फैसला लिया कि हम लोग उन बच्चों को जिन लोगों ने फ़ीस लास्ट सेमेस्टर की नहीं दी है, उनको सितंबर के आखिर तक और बकाया फ़ीस नवंबर के आखिर तक जमा कर दें, ताकि 2 इंस्टॉलमेंट में उनको फ़ीस देने का मौका मिल जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इससे उनकी कुछ तो राहत मिलेगी। इस साल एडमिशन्स में कोविड के बावजूद आपको सुन के खुशी होगी कि 30,000 से ऊपर बच्चों ने अप्लाई किया जामिया हमदर्द के लिए। 30,000 से ऊपर बच्चों ने अप्लाई किया और उससे कोई 1.25 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू आया एप्लीकेशन फॉर्म की बिक्री से। बट द बेस्ट पार्ट इज़ सारी चीज़ें कम्प्लीटली ऑनलाइन रहीं, कम्प्लीटली ऑनलाइन, चाहे वो एडमिशन्स की फॉर्मेलिटी, चाहे वो काउंसलिंग, चाहे फ़ी वेरिफिकेशन या डॉक्यूमेंटेशन, और हम लोग को कोई मेजर एक्सपेंडिचर इस पर नहीं उठाना पड़ा। दिस इज़ आई ट्रिब्यूट टू all of you who have been working together, working very hard to take the new, to ensure that the new batch is able to join जामिया हमदर्द। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इस साल ये पहला साल है जामिया के तारीख़ में जहाँ कट ऑफ्स आर द बेस्ट सो फार। इतना हाई कट ऑफ कभी नहीं गया था। आपको सुन के खुशी होगी कि ओपन सीट्स बी फार्मा में जो कट ऑफ था 94%, 94% से नीचे बच्चों को हमने लिया ही नहीं इस बार। ये हमारा जिस मुकाम पर हम पहुंच गए हैं, सभी सीटों में बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, इन सबों में कट ऑफ जो है, कट ऑफ से मतलब उससे नीचे को नहीं लिया, ऑफर नहीं किया है फर्स्ट लिस्ट में, वो 92% क्वालिफाइंग मार्क्स में आपका नंबर है, तब आप उम्मीद रखिए कि जामिया हमदर्द में हो जाता है। हमारे पास कितनी सारी एप्लीकेशन आई, पर्सनल लोगों ने फ़ोन किया एट वेरियस लेवल्स, एट वेरियस पॉलिटिकल लेवल्स, एट वेरियस जुडिशल लेवल्स, कि इस बच्चे का एडमिशन। हमने कहा देखिए हमारे एडमिशन कम्प्लीटली ऑनलाइन है, हम अपना टेस्ट कोई नहीं लेते। उसकी वजह सिर्फ यही है कि अपना टेस्ट लेने में आपके पास गुंजाइश होती है कि किसी को बाद में अंदर कर दें। हम ये गुंजाइश ट्रांसपेरेंसी की वजह से नहीं रखना चाहते। लेट इट बी वेरी ट्रांसपेरेंट। तो इसकी वजह से वी हैव नॉट बीन एबल टू हेल्प मेनी ऑफ द पीपल। कई लोगों ने तो अप्लाई नहीं किया, मैं अप्लाई नहीं कर पाया, मुझे पता नहीं था या नेट डाउन था। मैंने कहा देखिए ऐसा है, अब तो ऑनलाइन एडमिशन, पिछले 3 साल से 4 साल से ये पूरा कंप्लीट 3 साल से एडमिशन ऑनलाइन है। हम ऑफलाइन फॉर्म लेते ही नहीं एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल। उससे ये फ़ायदा होता है कि लोग जो दावा करते थे संगम विहार में या आगे तोलकाबाद में कि किस चीज़ में एडमिशन चाहिए, हम दिला देंगे एडमिशन, वो दावा उनका ख़त्म हो गया, वो दुकानें उनकी बंद हो गई। ये पहली बार हुआ है और बहुत कामयाबी की तरफ जामिया हमदर्द आगे बढ़ रहा है। जो मास कम्युनिकेशन एंड BCom का प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू किया इस साल से, वो भी काफ़ी तादाद में बच्चों ने अप्लाई किया है। अभी लास्ट डेट ख़त्म नहीं हुआ उसका एडमिशन लेने का, कई लोगों ने एडमिशन ले लिया है। 900 से ऊपर बच्चों ने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है। अभी 40% की तकरीबन सीट्स भरी हैं, क्योंकि अभी वक्त है। ज़्यादातर बच्चे वेट कर रहे हैं कि और जगहों का नतीजा क्या आएगा, नीट का नतीजा क्या आएगा। इसलिए हम लोगों ने ये फैसला किया है कि एडमिशन जब हमारे क्लोज़ हो जाएंगे तो उसके बाद वेटिंग लिस्ट के बाद भी अगर जगह रह जाएगी तो वी विल रीओपन द पोर्टल and allow students who could not apply, who could not get elsewhere, let them also come, and if they meet our requirement, they would be admitted to our program. और इसके वजह से काफ़ी उम्मीदें लोगों को है। और इन सब चीज़ की एक वाहिद वजह है
آپ سب کا تعاون. میں تمام HODs کو, تمام ڈینس کو, تمام رسپیکٹو کلیگس کو, فیکلٹی کو مبارکباد دیتا ہوں فار دیئر ایکسلنٹ کنٹریبیوشن ان انشورنگ دیٹ جامعہ ہمدرد کنٹینیوز ٹو موو اپ. یہ معمولی بات نہیں ہے, بہت اچھی چیز ہم لوگوں نے کر لی ہے. ابھی اور بھی آگے جانا ہے. میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کئی بچوں نے ابھی تک پیمنٹ نہیں کیا ہے. ہم کوشش پوری کر رہے ہیں کہ آن لائن میتھڈ سے ہمیں خود پتہ لگ جائے کس نے کیا ہے نہیں کیا, لیکن ابھی چونکہ کووڈ کی وجہ سے اس میں تھوڑی سی مشکلات آ رہی ہیں. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے تمام, خاص طور پر ہیڈ HODs اور ڈین سے, کہ پلیز انشور دیٹ بچوں کی فیس جو ہے وہ جمع ہو جائے. اورینٹیشن ان کا ہم شروع کر رہے ہیں بچوں کا جو نئے ایڈمیشن ہوئے ہیں 17 اگست سے. لاسٹ ایئر کے بچے جو نیکسٹ سیمسٹر میں پروموٹ ہو گئے ہیں ان کے کلاسز 3 اگست سے شروع ہو چکا ہے. کئی بچوں نے کہا تھا کہ ہمیں فیس میں رعایت دیجیے. ہم رعایت نہیں دے سکتے. میں چاہتا رعایت دینا, لیکن نہیں دے سکتے, کیونکہ اگر رعایت دیں گے تو پھر ہم یونیورسٹی کیسے چلا پائیں گے. اس لیے مجھے ان سے معافی مانگنا ہے کہ آپ کی بات ہم نہیں سن پائے, لیکن ہم نے آپ کو یہ رعایت ضرور دے دی ہے کہ آپ فیس 2 انسٹالمنٹ میں دیجیے, اور اس کے لیے ہم آپ کو لیٹ فی فائن چارج نہیں کریں گے. تو یہ ہم لوگوں نے فیصلہ کیا ہے. تو ہمارے اساتذہ سے یہ گزارش ہے کہ ورچوئل لیب جب شروع ہوگی اس میں بھی کافی آپ تیاری کیجیے, اور کووڈ کی وجہ سے جو ہمارے یہاں دشواریاں ہو رہی ہیں اس کی پوری طرح وی مسٹ لرن ہاؤ ٹو لیو ود دس. پچھلے بار ہم نے اقبال کا ایک شعر سنایا تھا, اے باز تو باز مخالف سے کیوں گھبراتا ہے. اے باز وہ کائٹ ایک طرح کا پرندہ ہوتا ہے. وائی آر یو سو اسکیئرڈ آف دا ونڈ گوئنگ اگینسٹ یو. یہ تو چلتی ہے تجھے اور اونچا اڑانے کے لیے. یہ بالکل سچ تھی. جامعہ ہمدرد اور اونچائی پر اڑ رہا ہے ماشاء اللہ. جامعہ ہمدرد از مارچنگ آف انٹو اسٹل ہائر آربٹس آف ایکسلنس. ان شاء اللہ تعالیٰ ستمبر کے مہینے میں آپ لوگوں کو کچھ اور بہت اچھی خبر میں سنانے والا ہوں. تب تک کا انتظار کیجیے. میں اپنی تقریر کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. پرندوں کو منزل ملے گی یقیناً, پرندوں کو منزل ملے گی یقیناً, یہ پھیلے ہوئے ان کے پر بولتے ہیں. پرندوں کو منزل ملے گی یقیناً, یہ پھیلے ہوئے ان کے پر بولتے ہیں. اکثر وہ لوگ خاموش رہتے ہیں زمانے میں جن کے ہنر بولتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ لوگ یہاں آئے, حاضر ہوئے. کووڈ-19 کے باوجود تھوڑی سی مجھے اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ ذرا سا ہمیں فاصلہ اور بڑھانا چاہیے تھا, تو شاید ہم لوگ بڑھا نہیں پائے. لیکن نن دا لیس مائی ریکویسٹ ٹو آل آف یو از ٹو پلیز 2 چیزیں ضرور یاد رکھیے گھر میں جا کر کے اپنے, اور وہ یہ ہے کہ ماسک ضرور پہنیں, اور ماسک اپنے چن پر نہ پہنیں. ماسک نوز اور ماؤتھ کو چھپائیں. اور اگر آپ چشمہ نہ بھی لگاتے ہوں تو ایک پاور لیس چشمہ لے کے آنکھوں کو کووڈ سے بچائیں. آنکھوں کو کووڈ آنکھ سے نہیں آتی ہے, لیکن چونکہ ہم لوگ کی عادت ہے آنکھ مل دیتے ہیں کبھی, تو اس سے. اور جو لوگ N95 ماسک لیتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ N95 ماسک نہ لے کر کپڑے کا ماسک یوز کریں. اس کی سمپل وجہ ہے کہ N95 ماسک از دا بیسٹ ماسک اویلیبل ٹوڈے, لیکن اس کو نکالنے کے لیے ہم لوگ اوپر سے پکڑ کے نکالتے ہیں, اور جس سے ہم بچا رہے ہیں وہ سارا تو اوپر لا کے لگا ہوا ہے. اس کو ہاتھ سے چھوئیں گے تو پھر اگین آئی ایم گیٹنگ انفیکٹڈ. اس ماسک میں ہم یہاں سے نکالتے ہیں, ایکسپوجر ایریا کو نہیں پکڑتے ہیں. تو مائی اپیل ٹو آل آف یو, اسٹے انڈورس, مینٹین ڈسٹینس اینڈ ویئر ماسک, کم آؤٹ اونلی اٹس ایبسلیوٹلی نیسیسری. جے ہند. جے ہند. زور سے بولی جے ہند. جے ہند. جے ہند. جے ہند. شکریہ.